يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن سألتم عن إلهي فهو الرحمن الرحيم أو سألتم عن نبيه فهو إنسان العظيم. ما شاء الله. چلو ادھر آ جاؤ، چلو اپنی جگہ پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھی اپنا اپنا جوال بند کر لیں، اور جن بھائیوں کے سوالات ہیں وہ اپنے سوالات لکھ لیں. انشاءاللہ آج ہماری یہ مجلس سوالات کی مجلس ہوگی. مہینے میں 3 درس اور 1 دن جو ہے وہ آپ کے لیے ہے. صرف ہم ہی سناتے نہ رہ جائیں، بلکہ جو آپ کے دل میں اشکالات ہیں، ذہن کے اندر سوالات ہیں، اپنے ان سوالات کو تحریر کیجئے. اللہ کی توفیق سے اس کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیا جائے گا. جو بھائی لکھ نہ سکے تو کوئی حرج نہیں، وہ کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ اٹھا لے تو کھڑے ہو کر زبانی سوال کر لے، اس کا جواب. نہیں لکھ سکتا تو نہ لکھے. جن کے پاس کاغذ نہیں ہے وہ ان بھائی سے کاغذ لے لے. نحمده نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پیارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ سر پہ ٹوپی رکھنا، عمامہ باندھنا، یہ کیا ہے؟ تو سر پہ عمامہ باندھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ جب فتح کیا، آپ مکہ میں داخل ہو رہے تھے، آپ کے سر پر سیاہ رنگ کا عمامہ تھا. دوسری حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ کے سر پہ سیاہ رنگ کا عمامہ تھا. تو عمامہ باندھنا، جس کو ہم اپنی زبان میں پگڑی کہتے ہیں، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ثابت ہے. اب یہاں پر حدیث میں جو رنگ آیا ہے وہ سیاہ رنگ کا عمامہ ہے. کچھ لوگوں نے ہمارے بر صغیر میں وہ سبز رنگ کی پگڑیاں چلائی ہوئی ہیں، سبز رنگ کی پگڑی باندھتے ہیں اور اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بنے ہوئے اس گنبد کے ساتھ کرتے ہیں. حقیقت کے اندر یہ گنبد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا.
آپ کی وفات کے بعد جو دور آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد سب سے بہترین دور، آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین دور میرا ہے، پھر میرے بعد آنے والے، پھر ان کے بعد آنے والے، تو نبی کے بعد بہترین دور صحابہ کا۔ صحابہ کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ یہ گنبد نہیں تھا، تابعین کا دور آیا نہیں تھا، تبع تابعین کا دور آیا نہیں تھا، محدثین کا دور آیا نہیں تھا، ائمہ دین کا دور آیا نہیں تھا۔ یہ ترکیوں کی حکومت آئی، انہوں نے جا کر قبروں کے اوپر پوجا کے لیے درگاہ بنائے، دربار بنائے، تو اس کے زمرے کے اندر یہ بنایا گیا۔ پھر اس کا رنگ شروع سے سبز نہیں تھا، پہلے کسی اور رنگ میں تھا، پھر ترکیوں نے اس کو سبز رنگ کا کیا۔ تو اب اس رنگ کی پگڑی پہن کے سمجھنا کہ یہ سنت رسول ہے، یہ خام خیالی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رنگ ثابت ہے وہ کالے رنگ کی پگڑی کا ہے، سیاہ رنگ کے عمامے کا ہے۔ اس کے زمرے میں ایک اور سوال آتا ہے، کیا ننگے سر بغیر پگڑی کے، بغیر عمامے کے، کیا ننگے سر نماز ہو جاتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی باندھی، ٹھیک ہے، حدیث سے ثابت ہے، لیکن نماز کے لیے سر ڈھانپنا آپ نے شرط قرار نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ مراد کیا کہ اگر کسی کا سر ننگا ہے تو نماز ہو جاتی ہے۔ اگر سر کو ڈھانپنا نماز کے لیے شرط ہوتا تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کندھے ننگے ہوں تو نماز نہیں ہوتی، اسی طرح کوئی حدیث ایسی بھی ہوتی کہ سر ننگا نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ ایسی کوئی حدیث دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ حضرت اسماء روایت فرماتی ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے نماز پڑھی ایک چادر میں، ایک چادر کے اندر آپ نے نماز پڑھی۔ اسماء پوچھتی ہیں، بابا کپڑا ہونے کے باوجود آپ نے ایک چادر کے اندر نماز کیوں پڑھی؟ جواب میں صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری نماز ایک ہی چادر میں پڑھی تھی، آدھی کو تہمت بنا لیا اور آدھی اپنے کندھوں پہ ڈال لی، سر ننگا تھا۔ ایک صحابی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، سر پہ ان کے کپڑا موجود ہے، اتار کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ سائل سوال کرتا ہے کہ آپ کے پاس کپڑا تو تھا، یا تو کپڑا نہ ہو، سر ڈھانپنے کے لیے کچھ نہ ہو، ایک الگ بات ہے، آپ کے پاس تو کپڑا تھا، کپڑا ہوتے ہوئے آپ نے اس کو نیچے رکھ کر ننگے سر کر کے کیوں پڑھی؟ کہا اس لیے کہ تاکہ تجھے یہ سمجھ آ جائے کہ ننگے سر نماز پڑھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اچھا، آج کوئی پگڑی پہنے، عمامہ پہنے، اچھا کپڑا سر پہ لے تو افضل اور اولا ہے، بہتر ہے، لیکن اس کو اتنا تشدد کا ذریعہ بنا دیا گیا، اتنی سختی اس میں کر دی گئی کہ سارا دین لے دے کر یہی ٹوپی پر ہی آ گیا کہ ٹوپی نہیں ہے تو نماز نہیں۔ مسجدوں کے اندر، انڈیا پاکستان کے اندر آپ جائیں، مسجد کے دروازے کے ساتھ ہی ایک ٹوکری پڑی ہوتی ہے، اس کے اندر ٹوپیاں پڑی ہیں۔ ٹوپیاں بھی کون سی؟ چٹائی کی، کھجور کے تنکوں کی بنی ہوئی۔ پنجاب والے لوگ جانتے ہوں گے، جو اونٹ پالتے ہیں، اونٹ کے منہ پر ایک چھیکو چڑھا ہوا ہوتا ہے، بس وہ چھیکو تھوڑا سا ڈیزائن چینج کر کے بندے کے سر پہ چڑھانے کے لیے مسجد میں رکھا ہوا۔ چونکہ چائنا نے بہت ترقی کر لی تو چائنا نے دیکھا بھی ٹوپیاں پہن کے نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے پلاسٹک کی ٹوپیاں بنا دی۔ اب چھیکو کی جگہ پر کہیں پلاسٹک کے چھیکو بھی پڑے ہیں۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قرآن حکیم اہل ایمان کو حکم دیتا ہے جب مسجد میں آؤ خذوا زینتکم، تو زینت اختیار کرو۔ مسجد میں آتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا لباس، اچھے کپڑے، خوشبو لگا کے، بدبو کی حالت میں مسجد میں آنے سے منع کیا گیا کہ کوئی کچا پیاز اور